ہم مسلمان بھائی ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایکسکیوز دینے میں, بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہے, نمبر 1. جب میں مسلمان بھائی کو کہتا ہوں بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے, وہ کہتے کہ میرے پاس ابھی علم نہیں ہے, انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا علم آ جائے گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدہ جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں, بلغوا انی ولو آیا, پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ سوچیں گے آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدہ جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا, آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور ہر مسلمان کم از کم شہادت تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جا کے تو کہو اپنے غیر مسلمان دوستوں سے, کم از کم یہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے, گھر کے اوپر آ کے ہوم ورک کریں گے. آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور آپ فیل ہوتے تو کیا کرتے, جب آپ گھر پہ آتے اس کو مشق کرتے وہ جواب کو. آج تو ایج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا, سارے جواب آپ کے انگلیاں کے نزدیک موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتاب ہے. آپ کو ریسرچ کرنے کی, تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سارے جواب موجود ہے. اور میں نے تقریر کی تھی کچھ چند سال پہلے جس کا موضوع تھا از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے ثابت کر کے دکھایا سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. چاہے وہ عیسائی ہو یا چاہے یہود ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ناستک ہو, اگر وہ اس کیسٹ کو کھلے دماغ سے دیکھیں گا اسے تسلیم کرنے پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے. ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے, پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے, وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں. آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں, دیگر مذاہب میں ہے, سارے میجر ریلیجن میں ہے. ہندو اسکرپچر میں ہے, بدھسٹ مذہب میں ہے, عیسائی مذہب میں ہے, یہود مذہب میں ہے, پارسی مذہب میں ہے, سارے ریفرنس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھیے, اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے, یاد کیجئے, اس وجہ سے کہو. ابھی آپ 2 سوال کے جواب کے ماہر بن گئے, پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے, وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں, آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں, صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس. نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے, اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے. اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے, آپ کے دوست سے کہو. ابھی آپ 3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ آپ شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات, وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. بلغوا انی ولو آیا, آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں. بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ہے, کم از کم وہ تو کہو. آپ کو دعویٰ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. ہر مسلمان کو کم از کم پارٹ ٹائم دائی بننا چاہیے, کم از کم
کچھ تو زندگی میں دعویٰ کرنا چاہیے, ان کا فرض ہے. دعویٰ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نجات پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 104 میں, لیٹ دے ارائز آؤٹ آف یو اے گروپ آف پیپل. آپ کے سارے امہ میں سے کچھ چند گروہ ہونا چاہیے جو صرف خصوصاً لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اور یہ وہ شخص ہے جو جنت میں اونچا درجہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فل ٹائم داعیز کی بات کر رہے. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز کیسے کہ بہت ہے, ڈاکٹرز ہے فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم داعیز کتنے ہیں؟ جو کرسچن مشنریز لاکھوں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. انگلینڈ سے انڈیا میں آتے, انڈیا میں آپ کو انگلینڈ سے ملیں گے داعیز, سویڈن سے ملیں گے, آسٹریلیا سے ملیں گے, امریکہ سے ملیں گے, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. ہمارے وہاں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم کے پیغام پہنچا رہے اللہ, کتنے انگلیاں پہ گن سکتے کتنے. دعویٰ کرنا منیمم پارٹ ٹائم تو ہر ایک کے لیے فرض ہے, اور ہمارے امہ میں سے چند لوگ ایسے ہونا چاہیے جو فل ٹائم دعوت کا کام کرے, اور یہ امہ کی ذمہ داری ہے کہ اس دائی لوگ کو سپورٹ کرے.